بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر رفعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل الفا سائنس اکیڈمی. امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہمیشہ رہیں. اردو زبان تشکیل و ارتقاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دکن میں اردو ادب. عزیز طلباء طالبات، پہلے بھی شاعری کی روایت میں، نثر کی روایت میں بتا چکی ہوں کہ اردو شاعری کی بات ہو یا اردو نثر کی بات ہو، دونوں کا آغاز جو ہے وہ دکن کی سرزمین سے ہوتا ہے. اگرچہ اس کی ابتدائی جو نشو نما ہے، اردو زبان کے ابتدائی نقوش ہیں، وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ گجراتی ادب میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن اگر ہم ادبی حیثیت کی بات کریں، اردو زبان و ادب کی ادبی حیثیت کی بات کریں تو اس کا باقاعدہ آغاز دکن کی سرزمین سے ہوتا ہے. عزیز طلباء طالبات، عرب تجارت کی غرض سے جو ہیں وہ دکن میں آتے تھے، تجارت کرتے تھے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ سیاسی روابط جو ہیں وہ پیدا کیے، تجارتی روابط پیدا کیے. کچھ عرب دکن میں رہائش پذیر ہو گئے اور عرب مسلمان تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی جو ہے وہ کرنے لگے. یوں عربی زبان نے اپنے اثرات جو ہیں وہ دکن پر چھوڑے اور دکن کی مقامی جو بولی تھی اس کے ساتھ عربی کا عمل دخل جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا. علاء الدین خلجی کے دور میں عزیز طلباء و طالبات اسلامی فوجیں جو ہیں وہ دکن میں پہنچ گئیں. ان فوجوں کے ساتھ دلی میں بولی جانے والی فارسی زبان و ادب اور اسلوب سے متاثر کھڑی بولی بھی دکن پہنچ گئی. لہٰذا شمالی ہند اور دکن کے لوگوں کے آپس میں میل جول اور تعلقات کی وجہ سے ایک نئی زبان نے جو ہے وہ جنم لیا. تو یعنی اگر ہم بات کریں تو دکن میں عرب جو تجارت کی غرض سے آئے وہ عربی زبان لے کر آئے. علاء الدین خلجی کی جو فوجیں آئیں وہ دلی زبان سے جو ہے وہ کھڑی بولی فارسی کے ساتھ جو ہے وہ آئیں اور دکن میں دکنی جو ہے وہ بولی جاتی تھی. لہٰذا دکن کی مقامی بولیوں کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی کا جو ایک میل جول ہے وہ پیدا ہوا اور لوگوں کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے ایک نئی زبان جو ہے وہ پروان چڑھنے لگی. سلطان محمد تغلق نے دولت آباد کو پایا تخت بنا کر دلی کی تمام رونقیں اور مجلسیں جو ہیں وہ دولت آباد پر منتقل کر دیں. دولت آباد دکن کا شہر تھا اور دولت آباد کو ہی جو ہے سلطان محمد تغلق نے پایا تخت بنایا. اگرچہ یہ دارالحکومت وقتی تھا لیکن جو دلی سے آئے تھے ہجرت کر کے دکن میں وہ دکن کے ہی ہو کر رہ گئے، وہ واپس دلی نہیں گئے. عزیز طلباء و طالبات، یہاں مختلف بولیوں کے امتزاج اور مقامی رنگ کی وجہ سے اردو زبان کی وہ شکل ابھری جسے دکنی زبان سے موسوم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی اثناء میں سیاسی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اہل دکن نے تغلق حکومت کو ختم کر کے 1347 میں آزاد بہمنی حکومت کی بنیاد رکھ دی جو تقریباً 200 سال تک جو ہے وہ قائم رہی. بہمنی سلطنت کا بانی حسن گنگو بہمن تھا. یعنی بہمن جو ہے وہ ذات کے لحاظ سے تھا جو ایک غیر متعصب اور آزادانہ خیالات اور نظریات کا مالک تھا. نام دہرائی دیتی ہوں کہ اس کا بانی جو ہے بہمنی سلطنت کا وہ حسن گنگو تھا. اس کی پرورش ایک ہندو نے کی تھی. اس نے مالی اور ملکی جو عہدوں پر برہمنوں کو تعینات کیا جس کی وجہ سے ملکی زبان دکنی ہو گئی اور دفاتر کا جو کام ہے وہ بھی مقامی زبان دکنی زبان میں ہونے لگا. عزیز طلباء و طالبات، ان تمام چیزوں نے اردو کے فروغ کے لیے دکن کی فضا کو سازگار بنا دیا. بہمنی خاندان کے اکثر بادشاہ خود علمی اور ادبی کمالات کے حامل تھے اور اہل علم و ادب کی سرپرستی بھی کرتے تھے. ظاہری بات ہے اگر بادشاہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہوگا، علم و ادب سے اس کی دلچسپی ہوگی تو یقیناً علم و ادب اور اہل قلم کو وہ پسند بھی کرے گا اور ان کی سرپرستی بھی کرے گا. تو بہمنی دور میں کچھ ایسا ہی ہوا. جنوبی ہند میں سلطان محمد تغلق کی وفات کے بعد 1351 میں بہمنی حکومت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی تھی. دکن میں اردو کی تصنیف و تالیف کا کام سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو بات میں کرتی چلی آئی ہوں وہ صوفیہ نے کیا.
صوفیہ نے نہ صرف مذہب کی خدمت کی بلکہ اردو زبان کو اور دیگر زبانوں کو فروغ دینے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ شیخ عین الدین گنج العلم محمد تغلق کے دور میں دلی سے دکن آئے اور دکنی زبان میں انہوں نے چند رسائل جو ہیں وہ تصنیف کیے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے 3 شہرت یافتہ رسائل دکنی زبان میں تصنیف کیے۔ سبھی محققین اور ماہر لسانیات خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی معراج العاشقین، جسے معراج نامہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، معراج العاشقین کو دکنی کی پہلی تصنیف جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، جس کا موضوع تصوف ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کر کے جو ہے وہ شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہدایت نامہ، شکار نامہ، سہپارہ، چکی نامہ اور تلاوت الوجود بھی ایسی کتابیں ہیں جو ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بعد ان کے فرزند سید محمد اکبر حسین اور پوتے عبداللہ حسین نے بھی تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ مذہب کی خدمات کے ساتھ ساتھ لکھنے کا عمل بھی جاری رہا۔ اس عہد کے مشہور صوفیاء اور نامور اہل قلم صوفی شاہ میراں جی شمس العشاق، اشرف بیابانی اور صدر الدین خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق اس دور کی سب سے پہلی تصنیف جو دریافت ہوئی وہ فخر الدین کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ یہ مثنوی خاندان بہمنی کے 9ویں بادشاہ سلطان احمد شاہ ولی بہمنی کے عہد میں لکھی گئی۔ خوشی نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق اور نغز مرغوب شاہ میراں جی شمس العشاق کی نظموں کے مجموعے ہیں۔ لازم المقدمی اور واحد باری مشہور شاعر اشرف بیابانی کی نظموں پر مشتمل کتب کا نام ہے۔ واقعات کربلا پر مبنی ان کی مثنوی بہت مشہور ہوئی، جسے نوسرہار کہا جاتا ہے۔ شاہ صدر الدین کی تصوف پر تصنیف کسب محویت ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دکنی ادب کی یہ تصانیف جو ہیں وہ یادگار ہیں اور یادگار حیثیت سے پہچانی جاتی ہیں۔ بہمنی دور کی تخلیقات اور زبان کے مطالعے کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہے کہ اگر ایک طرف یہ اردو کا قدیم ادب ہے تو دوسری طرف دکنی ادبیات کی ابتدائی صورت ہے۔ لہٰذا اس عہد کی ادبی تخلیقات میں اسلوب کی اس جمالیات کو تلاش کرنا بے سود ہے جس کے ہم عادی ہیں۔ اسی طرح ان تخلیقات کا مطالعہ آج کے تنقیدی معیارات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کا مطالعہ لسانیات کے ضمن میں ہوتا ہے اور یہی درست رویہ بھی ہے۔ بہمنی دور کا ادب تو ہے مگر ایسا ادب نہیں جس سے ہم مانوس ہوں۔ دکن کے جو نمونے درج کیے گئے ہیں اور جن تصانیف کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، ان میں یقیناً نامانوس الفاظ موجود ہیں اور انہی کی وجہ سے مفہوم تک رسائی مشکل ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر ہم دکنی ادب کا یا بہمنی ادب کا مطالعہ کرنے بیٹھیں تو جو الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان سے مانوس نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ان 2 لغت سے استفادے کا میں آپ کو مشورہ دوں گی۔ اس میں ایک لغت تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی مرتب کردہ ہے جس کا نام ہے قدیم اردو کی لغت، اور اسے مرکزی اردو لاہور بورڈ نے جو ہے وہ 1972 میں شائع کیا تھا۔ دوسری جو لغت ہے وہ بحر المعانی ہے۔ یہ دکنی اردو کا لغت ہے اور یہ فرید آباد ہندوستان سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا یہ لغت۔ بہمنی دور یا اس کے بعد کے ادوار سے متعلق تخلیقات اور تصانیف کا یہ سوچ کر مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم اردو زبان کے ماضی کے کھنڈرات کی سیر کر رہے ہیں، تب یہ نقطہ کہیں جا کر روشن ہوگا۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ تو جب ہم اردو زبان اور اس کی ترقی، اس کی نشوونما، اس کی روایت اور آج اردو زبان جس ترقی کے سفر پر جو ہے وہ گامزن ہے اور ایک ترقی یافتہ زبان کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے،
वहाँ तक पहुँचने के लिए उर्दू ज़ुबान ने एक तवील सफ़र जो है वो तय किया है, और इस सफ़र की दास्तान को समझे बगैर तरक्की का ये सफ़र जो है वो समझ में नहीं आ सकता। इसी नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए आपके सामने उर्दू अदब की रवायत का सिलसिला जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसमें हमने आज जो है वो दक्कनी अदब और बहमनी अदब पर बात की। यकीनन ये मालूमात आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म जितना शेयर किया जाए उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।